امارت شریعہ مختلف جگہوں پر اسکول مکاتب قائم کرتی، اپنے زیر نگرانی ان کو چلاتی، اس کو دیکھ ریکھ کرتی ہے۔ امارت شریعہ کے زیر نگرانی متعدد اسکول مختلف جگہ چلائے جا رہے ہیں۔ تعلیمی اعتبار سے مختلف مدارس کی نگرانی بھی وہ کرتی ہے، دیکھتی ہے۔ صحت میں افتاء اور قضاء کے شعبے کے اعتبار سے اس کے اندر مفتیان اور قضات کی تیاری ہوتی ہے۔ مسلمانوں پر کوئی خاص حالات پیش آ جائیں تو ان حالات میں ان کی مدد کیا کی جا سکتی ہے، امارت شریعہ کام کرتی ہے۔ اور مدرسے کے اندر آنے کے بعد ایک دلی خوشی ہوئی کہ حافظ عبدالغنی صاحب نابینا تھے، وہ ہجرت کر کے تشریف لائے، انہوں نے یہاں تعلیم کے سلسلے میں محنت کی، وہ انتہائی جید حافظ و قاری تھے۔ یہاں اساتذہ کے اخلاق و کردار کے اعتبار سے، ان کے طور طریقے کے اعتبار سے جو میں نے دیکھا، مجھے بڑی دلی خوشی ہوئی۔ نمسکار، آداب، آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی وی نیوز اور میں ہوں سمیع اللہ چمپارنی۔ ابھی ہم چریا پرکھنڈ کے مدرسہ محمودیہ دارالقرآن دپھی میں ہم ہیں، اور دیکھیے امارت شریعہ کا دعوتی اور اصلاحی دورہ ہو رہا ہے جو 8 روزہ ہے، اور یہ وبھن علاقوں میں جا کر کے الگ الگ جگہوں پر جا کر کے یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ کیا مقصد ہے ان کے پروگرام کرنے کا اور کیا کچھ ان لوگوں کا آگے کا پروگرام ہے، ہم بات کریں گے۔ حضرت مولانا عبدالحی صاحب ہیں جو امارت سے ہیں، یہ بھی دورے پر ہیں۔ سب سے پہلے تو خیر مقدم ہے حضرت۔ شکریہ۔ ابھی امارت کا 8 روزہ پروگرام آپ لوگ کا چل رہا ہے، الگ الگ جگہوں پر الگ الگ بستیوں میں پروگرام کر رہے ہیں، اس پروگرام کے پیچھے کا مقصد کیا ہے؟ اس پروگرام کا مقصد امارت شریعہ کا تعارف، امارت شریعہ کے تحت میں جتنے شعبے جات چلتے ہیں ان میں ایک اہم شعبہ دعوت و تبلیغ کا ہے، دوسرا شعبہ تنظیم کا ہے۔ اس وفد کے ذریعے سے امارت شریعہ کے مقاصد سے عوام کو آگاہ کرنا، ان کے اندر کیا ضرورت ہیں، کیا معاشرے میں اصلاح کی ضرورت ہے، اس اصلاحی مہم کو لے کر کے علماء کرام کا یہ وفد مختلف جگہوں پر جاتے اور وہاں جا کر کے معاشرے میں سدھار کے لیے ان کے بیانات ہوتے اور وہ ان کو سمجھاتے۔ ہمارے وفد کے ارکان میں حضرت مولانا مفتی آفتاب صاحب شریک ہیں جو دارالعلوم الاسلامیہ کے استاذ حدیث ہیں، جو امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ کے زیر نگرانی وہ ادارہ چلتا ہے جہاں دورے تک تعلیم ہوتی ہے۔ اسی ارکان وفد میں سے ہمارے ایک اہم رکن قاضی شریعت حضرت مولانا مفتی ریاض الدین صاحب ہیں جو متھیاری کے اندر دارالقضاء کے اندر عہدہ قضاء پر فائز ہیں۔ تیسرے ایک اہم رکن ہمارے ڈھاکہ کے اندر دارالقضاء کے اندر امارت شریعہ کی طرف سے مقرر شدہ قاضی شریعت حضرت مولانا مفتی اطہر جاوید صاحب ہیں۔ اسی طریقے سے اس ارکان وفد میں سے امارت شریعہ کی طرف سے 2 مبلغ کہ جنہوں نے اس پورے وفد کی پروگرام کو مرتب کیا، اور ان کی رہنمائی میں ہم گاؤں گاؤں جاتے ہیں، اصلاحی پروگرام کرتے ہیں، لوگوں سے اصلاحی باتیں کرتے ہیں اور انہیں یہ امارت شریعہ کے تحت میں جو مقاصد ہیں ان مقاصد سے انہیں آگاہ کرتے ہیں۔ حضرت یہ بتائیے، امارت کن کن موضوع پر کام کر رہی ہے، امارت کے ذریعے سے کیا کیا فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو، عوام کو؟ امارت شریعہ کی تنظیم جو قائم ہوئی اس کے تحت میں سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ دین اسلام کے مطابق مسلمان زندگی گزاریں، اور زندگی گزارتے ہوئے ان کی کیا کیا ضروریات ہیں، ان ضروریات کو کہاں تک پورا کیا جا سکتا ہے اس کے لیے کوشش کریں۔ مثلاً تعلیمی بیداری، دینی تعلیم، عصری تعلیم، اس اعتبار سے امارت شریعہ مختلف جگہوں پر اسکول مکاتب قائم کرتی، اپنے زیر نگرانی ان کو چلاتی، اس کو دیکھ ریکھ کرتی ہے۔ اسی طریقے سے موجودہ امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل دامت برکاتہم، اور اس سے پہلے ہمارے امیر شریعت حضرت سید ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہ کوشش رہی کہ ہر ضلع کے اندر CBSE پیٹرن کا اسکول قائم کیا جائے۔ چنانچہ امارت شریعہ کے زیر نگرانی متعدد اسکول مختلف جگہ چلائے جا رہے ہیں۔ تعلیمی اعتبار سے مختلف مدارس کی نگرانی بھی وہ کرتی ہے، دیکھتی ہے۔ اسی طریقے سے امارت شریعہ کے تحت میں افتاء اور قضاء کے شعبے کے اعتبار سے اس کے اندر مفتیان اور قضات کی تیاری ہوتی ہے۔
یہ قاضی اور مفتی مختلف علاقوں میں اپنی اپنی جہت سے دین و شریعت کے اعتبار سے لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں۔ مختلف دارالقضاء تقریباً 82 دارالقضاء تینوں صوبے کے اندر قائم ہیں۔ اسی طریقے سے عوامی رفاہی محنت اور اس کو سہولت پہنچانے کے لیے ایک عظیم الشان ہاسپٹل بھی امارت شریعہ کے تحت میں ہے، مولانا سجاد میموریل ہاسپٹل۔ اسی طریقے سے بیواؤں کے لیے ان کو وظیفے دینا، اسی طریقے سے کوئی ایسا طالب علم ہے کہ جس کو ضرورت پڑتی ہے کبھی تو اس کی مدد بھی کی جاتی ہے، اس کے لیے تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، چنانچہ اس کے لیے ادارے چل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کہیں مسلمانوں پر کوئی خاص حالات پیش آ جائیں تو ان حالات میں ان کی مدد کیا کی جا سکتی ہے، سیلاب ہے، فساد زادگان ہیں، ان کی بازارکاری کا مسئلہ ہے، ان تمام جہتوں پر امارت شریعہ کام کرتی ہے اور مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے لیے اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے بھی ان کے ارکان اس کی محنت کرتے ہیں اور ایک صالح معاشرہ کی تشکیل عمل میں کس طرح آئے، ارباب حل و عقد اس پر غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے تحت میں یہ ادارہ ترقی کرتا ہے اور کام کرتا ہے۔ حضرت یہ مدرسہ کے بانی تھے، حافظ عبدالغنی صاحب نابینا تھے، اور اپنے دور میں کئی حفاظ کو انہوں نے پیدا کیا، کئی حفاظ کو انہوں نے بنایا، اس علاقے میں کئی حفاظ کرام کو اپنے سرپرستی میں انہوں نے تیار کیا ہے۔ اس مدرسے میں آ کر کے کیسا لگا اور کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس مدرسے میں شام کو اپنے ارکان وفد کی معیت میں حاضر ہوا۔ مدرسے کے اندر آنے کے بعد ایک دلی خوشی ہوئی۔ حضرت قاری انوار احمد صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، ناشتے میں تشریف لائے۔ انہوں نے مدرسے کے سلسلے میں مجھے جو بتایا کہ حافظ عبدالغنی صاحب نابینا تھے، وہ ہجرت کر کے تشریف لائے، انہوں نے یہاں تعلیم کے سلسلے میں محنت کی، وہ انتہائی جید حافظ و قاری تھے، اس جہت سے انہوں نے محنت کی اور ایک بڑی تعداد میں حفاظ کو پیدا کیا اور پورے علاقے میں حافظوں کی ایک کھیپ تیار کر دی، اور اسی کا یہ ایک عکس جمیل ہے، ان کی یادگار ہے۔ جس ادارے میں ہم آئے اور رات کو قیام کیا، یہاں اساتذہ کے اخلاق و کردار کے اعتبار سے، ان کے طور طریقے کے اعتبار سے جو میں نے دیکھا، مجھے بڑی دلی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ اس کے اندر تربیت کا انداز ہے۔ اور اس وقت شعبان کی تاریخ ہے، چونکہ چھٹیاں مدرسے میں ہو چکی ہیں تو بچے تو نہیں ہیں لیکن اساتذہ یہاں موجود تھے اور انہوں نے مہمانوں کی راحت رسانی کے لیے بڑی کوشش کی اور ہم لوگوں کو بہت آرام پہنچایا۔ تو تمام طرح کے اپڈیٹس کے لیے بنے رہیے ایس ٹی وی نیوز کے ساتھ۔ اگر آپ فیس بک پر ہیں تو ایس ٹی وی نیوز 24 کے پیج کو فالو کر کے لائک کر دیجیے، اور اگر آپ یوٹیوب پر ہیں تو سبسکرائب کر کے گھنٹی بجا لیجیے۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ بہت شکریہ۔